الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے محترم عزیزو، ہم یہاں اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور اس مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روحانی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے گناہوں کو اللہ بخش فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوقات بنائی، ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ممتاز حیثیت دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی بھی مخلوق کے تخلیق کا جب ذکر فرمایا کہ میں نے زمین و آسمان بنائے، پہاڑ، حجر و شجر اور اتنے جانور، حیوانات، نباتات، جتنی چیزیں بنائیں، ان کا اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا. لیکن جب ان کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا، انسان کے لیے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. آواز صحیح نہیں آ رہی؟ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو کچھ بنائیں، یہ سب میں نے تمہارے نفع کے لیے بنائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کے نفع کے لیے بنایا. تمام مخلوقات کا جب ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے بنائی. آسمان، زمین، حجر، نباتات، جمادات، جتنی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنائی ہے. اور جب انسان کی تخلیق کا ذکر آیا کہ انسان کو میں نے بنایا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو وہاں یہ نہیں ہے کہ انسان کو کسی اور مخلوق کے لیے بنایا، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا. یعنی تمام مخلوق کو اللہ نے مخلوق کے لیے بنایا، اور انسان ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے خالق کے لیے بنایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. کائنات کی جتنی چیزیں تمہارے لیے ہیں، اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، آخرت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتے کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ عبادت کی معنی توحید. اللہ نے اپنی توحید کی عظمت کے لیے اور اپنی توحید کو جتلانے اور بتلانے کے لیے
انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے کنز کنزن مخفیہ فارت وان عورف خلقت الانسان، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے ارادہ کیا کہ میری پہچان ہو تو میں نے انسان کو پیدا کیا۔ اب اس تمام جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا کہ میری پہچان ہو۔ ہاں، اب ہم سارے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی پہچان کراتے ہیں یا اللہ کی پہچان کراتے ہیں؟ ہاں، یہ ہم سب اپنی پہچان کراتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ میں افسر ہوں، میں زمیندار ہوں، اور میں صنعت کار ہوں، میں منسٹر ہوں، میں یہ ہوں، یہ میں کر رہا ہے، اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اللہ نے بھیجا کہ تم سے میری پہچان ہو، اور یہ یہاں کے اپنی پہچان کراتا ہے کہ میں کون ہوں۔ بڑی بڑی شادیاں کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے کہیں کہ دیکھو کتنی بڑی شادی۔ اس واہ میں اور اپنے اس انا کے اندر اس نے اپنے مال کو بھی تباہ کیا، جان کو بھی تباہ کیا، اور اپنی آخرت کو اور اپنے وجود کو کھو بیٹھا، سب کچھ۔ جبکہ اللہ نے اس کو بھیجا تھا کہ یہ میری پہچان کرائے کہ میں کون ہوں، میری ذات کیا ہے اور میری صفات کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، مشکاۃ شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صفات پر پیدا فرمایا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ ہاں، وہ شیشہ ہی کیا کہ جس سے اندر چیز نظر آئے اس کو آپ شیشہ کہیں گے؟ جس سے کچھ نظر ہی نہ آئے تو اس کو آپ شیشہ تو نہیں کہہ سکتے نا۔ مٹی کہیں گے، لوہا کہیں گے، شیشہ تو کہتے ہی اس کو ہے جس کے اندر سے وہ چیز نظر آئے۔ اب جس میں اللہ کی صفات نظر نہ آئے وہ آدم ہی کیا ہے؟ یہ مظہر صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ ہاں، تو اب آج کل ہم دیکھو کہ ہم کس چیز کا مظہر ہے؟ سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں اور جھگڑے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا خون لے رہے ہیں۔ یہ کس کھاتے میں جائیں گے یہ خون؟ انسانیت کا خون بھی معمولی چیز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کو میں ختم کر دوں یہ میرے لیے آسان ہے ایک انسان کے قتل سے۔ ایک انسان میرے لیے تمام دنیا کی چیزوں سے حتیٰ کہ بیت اللہ شریف سے زیادہ محترم ہے اور معزز ہے، انسان کی عزت ہے۔ ہاں، اب یہ حضرت انسان یہ گلیوں گلیوں ذلیل ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے رب کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، اور اپنی ذات اور اپنی انا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اپنی حاکمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے تکبر کو برقرار رکھنے کے لیے سب کچھ اس نے لٹا دیا۔ لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ تکبر کرنے والا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ جو اپنی انا کی بات کرتا ہے اور تکبر کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر صرف میری چادر ہے، میرا اوڑھنا ہے، اور جو میری چادر میں ہاتھ ڈالے گا، ہاں، من تجبر قسم تو ہو، میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ اب صاحب گردنیں کیسے توڑتی ہیں؟ کسی نے فرعون کا انجام نہیں دیکھا، دنیا کے خزانے رکھنے والے، وزارتیں رکھنے والے، حکومتیں چلانے والے، ان کا انجام نہیں دیکھا، لیکن اسی تخت حکومت پر جناب حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عاقبت کیسے رکھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر اور نبی تھے۔ اب ان کی عاقبت اور آخرت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ ہاں، اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جب
انسانیت کے اندر انا کے سارے راستے ختم ہو جائیں اور اس کے اندر اپنا نفس اور انا ختم ہو جائے، پھر ولایت کے راستے شروع ہوتے ہیں۔ جب تک یہ نفس انا ہے تو انسان کو ولایت مل نہیں سکتی، اور ولایت تو پھر نیچے مقام ہے، اس کے اوپر صحابیت ہے، اس کے اوپر پھر نبوت ہے۔ نبوت تو سب سے اعلیٰ مقام ہے، ولایت تو اس کا ایک حصہ ہے۔ تو نبوت والا اللہ کے نبی وہ تو معصوم جماعت ہوتی ہے، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان معصوم جماعت کو اللہ نے جب حکومت دی تو ان کو حکومت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مثال پیش فرمائی۔ دیکھو آج ہم یہاں کوئی جرگہ کرے، فیصلہ کرے، اور ان کو بات سمجھ میں نہ آئے اور وہ فیصلہ لے جائے کسی دوسرے کی طرف، باپ سے فیصلہ کرائے پھر بیٹے کی طرف لے جائے، تو باپ اور بیٹے میں لڑائی ہو جائے گی نا، کہ میں نے جب فیصلہ کیا، جرگہ کیا، تو پھر تو نے فیصلہ کیوں کیا؟ لڑائی ہو جائے گی نا۔ لیکن ایک وقت میں ایک ہی فیصلہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد انہیں وہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو کبھی حضرت داؤد اور سلیمان لڑائی ہوئی؟ کبھی کسی نے دیکھا کہ باپ بیٹے آپس میں لڑیں کہ تو نے جرگہ کیوں کیا، فیصلہ کیوں کیا؟ بھائی اللہ کے پیغمبر نبی تھے، اور جب پوری دنیا کی انسانیت نبی کے دل پر نہیں آتی، انسان کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ سارے جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ لڑائیاں اور جھگڑے، یہ سارے اہل دماغ کی لڑائیاں ہیں، اہل دماغ کی ہیں، یہ تکبر انا کی ہیں، یہ نفس کی جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں۔ اور جب تک نفس اور یہ دماغ والے اور یہ دنیا کے انسان کے عقل والے پروگرام ہو گئے، تب تک انسان فلاح اور بہبود نہیں پا سکتی۔ اب ہم خود دیکھ لیں کہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں یا نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم جس پروگرام کے ماتحت جا رہے ہیں اس میں ہمارا نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ انفرادی طرح، اجتماعی طرح، معاشرتی طرح، حکومتی طرح، ہر لحاظ سے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ ہم نے جب سے اللہ کے نبیوں کی بات کو چھوڑا ہے اور نبی کے پروگرام کو اور اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کر رہے، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کے سارے پروگرام جو ہے یہ اہل عقل کے پروگرام ہیں، اور عقل کو کسی چیز کی اچھائی اور برائی کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر عقل کو اچھائی اور برائی کا پتہ چلتا تو عقل والے انسان کتوں کو اپنے ساتھ کیسے سلاتے؟ ہم جب کس سے ناراض ہوتے ہیں یا کس سے سخت تیز ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں کتوں کے ساتھ کھلا دوں گا، ایسے کہتے ہیں نا۔ اور جو کتوں کے ساتھ کھانے کو فخر کرتے ہیں اور کتے پالنے کو فخر کرتے ہیں اور کتوں کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں اور کتوں کو سارا دن بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ دلواتے ہیں کتوں سے، ان کی زندگی آپ بتاؤ کیا ہے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی تہذیب اپنانی ہے۔ اللہ نے تمہیں وہ پیغمبر دیا، وہ نبی دیا، جو اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ فرماتے ہیں وہ پاکیزہ پیغمبر، وہ نبی میں نے تجھے دیا کہ جسے میں نے اپنی ذات سے پڑھ کر سکھلا کر میں نے بھیجا۔ دنیا میں نبی کا کوئی استاذ نہیں ہوتا، براہ راست نبی کا مربی اور استاد خود رب العالمین ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو بھیجا اور اللہ نے اس کے ہاتھ پر جتنی پاکیزہ چیزیں تھیں جو تمہارے شایان شان مناسب تھی، اللہ نے ان کو حلال بتلایا اس نبی کی زبان پر، اور جو تمہارے لیے خبیث اور گندی چیزیں تھیں اللہ نے نبی کی زبان پر اس کو حرام بتلایا۔ اب ہمارے پیغمبر نبی آئے اللہ کی طرف سے، انہوں نے ہمیں پاکیزہ چیزیں بتلا دی کہ یہ حلال ہے، اور جو گندی چیزیں ہیں وہ حرام ہے۔
یہ ہوتا ہے نبی کا کام، لیکن جس نے نبوت کو چھوڑا اس کو کتے بلی کا فرق بھی نہیں آتا۔ ہاں، اخبث الحیوانات اس کے ساتھ چل رہا ہے، خبیث جانور اس کے ساتھ چل رہا ہے، مردار کھا رہا ہے اور مردار کا گوشت کھا رہا ہے اور اسے کوئی تمیز نہیں ہے۔ اور اگر دیکھنا ہے نا تو چائنا والوں کو دیکھ لو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں جب آپس میں بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ چائنا والوں نے بڑی ترقی کی۔ ہاں، چائنا والے نے بڑی ترقی۔ بھئی ترقی کیا ہوتا ہے؟ یہ محنت ہے۔ دنیا میں تم جتنی محنت کرو گے اتنا تمہارے پاس پیسہ آئے گا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بھئی یہ تو محنت ہے، جتنی محنت کرو گے تمہارے پاس اتنا پیسہ آئے گا۔ انہوں نے محنت کی ہے، وہ دنیا کے کیڑے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، تو تمہیں اللہ نے دنیا کا کیڑا بنا کے بھیجا ہے کیا؟ تم تو مسلمان ہو، تم اللہ کے بندے ہو، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو۔ تمہیں مثال چائنا کی دینی چاہیے، تمہیں مثال یورپ کی دینی چاہیے، یا تمہیں مثال محمد رسول اللہ کے معاشرے کی دینی چاہیے، صحابہ کی دینی چاہیے؟ تم کس کے دل دادا ہو رہے ہو اور کس کی تہذیب کے دائی ہو رہے ہو، اور تم کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ تم اپنے نبی کو چھوڑ کر اور غیروں کے پیچھے چل رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آج، میں نہیں کہتا، یہ تاریخ ہے، دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں اس دنیا کے اس خبیثوں کا تمہیں اللہ نے ایسا غلام بنایا ہے کہ تم اس سے ایک مہینہ اس سے لیتے ہو پھر کھاتے ہو، جب وہ نہیں دیتے تو تمہارا دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کے چھوڑنے کی وجہ سے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر تو نے اپنے رب کو نہ چھوڑا ہوتا تو اللہ فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر تمہارے اندر کامل ایمان ہوتا اور تمہاری دلوں میں میری ذات کی محبت ہوتی اور تمہاری دلیں غیر سے پاک ہوتی، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان کو اپنے بارش روکنے کا کوئی بھی، آسمان کو اپنی بارش کے روکنے کا کوئی بھی امکان نہیں تھا، اور نہ زمین کے اندر یہ طاقت اور جرت تھی کہ وہ اپنے زمین کے خزانوں کو باہر نہ نکالے اور نہ اگالے۔ آسمان و زمین کے اندر یہ طاقت نہیں تھی، بلکہ آسمان و زمین سے اتنی برکات نازل ہوتی کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ لیکن جب تم نے اپنے دل کو بدل لیا اور تم نے جب دنیا کے اس خبیثوں کے دل دادا ہوئے، دنیا کی گندی مخلوقات کے دل دادا ہوئے اور دنیا کے اس ایسے جو عقل کے پروگرام ہیں ان کے پیچھے چل گئے، تو اللہ تعالی نے زمین و آسمان کے خزانے تمہارے اوپر کیا بند کر دیے، بلکہ زمین کو تمہارے اوپر تنگ کر دیا۔ آج در در کے بھکاری ہو، اور آج تمہارا حال یہ ہے کہ دنیا کے انسان جو پتلونے اتارتے ہیں اور وہ تمہیں امداد میں دیتے ہیں، ان کی پہنی ہوئے پتلونے تم پہنتے ہو اور پہنے ہوئے کوٹ تم پہنتے ہو، تمہاری حالت ہے۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں اور اپنی غیرت کو داؤ پر لگاتے ہیں، ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ تم سوچو کہ ہم کیا دیں؟ یہ پیغمبر و نبی کیوں آتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نبی اس لیے آتے ہیں کہ تمہیں اپنی حیثیت سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ تم کون ہو اور کیا بن گئے ہو، تمہاری حیثیت کیا تھی، تم ہو کون۔ وہ کہتے ہیں گھر کے اندر ایک آدمی کے وہ ایک سانپ جو ہے نا وہ گھر میں آ گیا، اب وہ گھر میں آواز دے رہا ہے، اب آپ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، مکے رہو، چلو بھائی رو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ آرام، مجلس خراب نہیں کرو۔ گھر میں ایک سانپ نکل آیا، اب وہ گھر میں وہ بندہ جو وہ شور کر رہا ہے، بھائی کوئی مرد ہے جو سانپ کو مارے، شور کر رہا ہے۔ تو بیوی نے کہا تم مرد نہیں ہو کیا، تم نہیں مارتے؟ ارے کہتے مجھے تو اپنی مردی بھول گئی، میں بھول گیا کہ میں مرد ہوں۔ تو بھئی یہ مرد ہے لیکن اس کو کوئی مردی یاد دلانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آتے ہیں جو اس کو یاد دلاتے ہیں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ان کو یاد دہانی کراؤ، یہ یاد دہانیاں یہ مومن کو نفع دیتی ہیں۔ یہ ساری یاد دہانیاں ہیں، یہ تذکیر ہے کہ تم کون ہو،
اور اسی پر حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شیر کا بچہ تھا، وہ بکریوں کے ساتھ رہنے لگا. تو بکریوں کے ساتھ رہ کے وہ بکری ہو گیا، گردن نیچے کر کے چل رہا ہے، ان کے ساتھ گھاس کھا رہا ہے، اور وہ بکریاں اس کو ٹکرے مار رہے ہیں، اور یہ خاموش بیٹھا ہے، نہ کچھ کہتا ہے نہ ان کے سامنے لڑتا ہے. وہ بکریوں کے ساتھ رہ کر بکری ہو گیا. اب گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، بکریوں کا دودھ پی رہا ہے، بڑا ہو گیا. ایک دن بکریاں جو ہے وہ کسی پانی کے اس گھاٹ پر آئی پانی پینے کے لیے. تو اس نے جب پانی پیا شیر نے، تو اس نے اپنی شکل دیکھی، پانی میں شکل نظر آئی نا، تو اس نے کہا کہ میری شکل تو ان سے مختلف ہے، ان کی شکل تو کوئی اور ہے اور میری شکل کوئی اور ہے. اب وہ اپنی شکل پر غور کرنے لگا، جیسے مراقبہ ہوتا ہے ایسے اس نے اپنی شکل پر غور کیا. غور کرتے 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 اس کے اندر گرج پیدا ہوئی اور ایک دم آواز کیا اور ساری بکری کو پھاڑ ڈالا، سب کو مار دیا. کیوں؟ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ اسے پانی نے اپنا آئینہ دکھایا، شکل دکھائی کہ تمہاری اصلیت کیا ہے. تم بکریوں کے ساتھ گھوم رہے ہو لیکن تمہاری اصلیت کیا ہے. جب اصلیت اسے یاد آئی تو وہ شیر بن گیا. اللہ کے نبی ہمیں اپنی اصلیت سمجھانے کے لیے آئیں کہ تم کون ہو اور تمہیں دنیا میں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے. لیکن اس نے اپنے عقل اور ہوس کی تابعداری میں کسی بھی نہ رشتے کو چھوڑا ہے نہ اللہ کو چھوڑا ہے. یہ سب کچھ بھول گیا. بھائی کیا ہوتی ہے، ماں کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، رشتہ داری قرابت کیا ہوتی ہے، اور دوست احباب کیا ہوتے ہیں، انسانیت کیا ہوتی ہے، یہ سب کچھ بھول گیا اور اسے کچھ یاد نہیں. بس دنیا کے پیچھے ایسے تیز چلا گیا کہ کوئی پتہ نہیں ہے. اب آپ بتاؤ، ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے، اس کو رش کے اندر ہے، آگے بھی دیکھنا ہے، سائڈوں پہ بھی دیکھنا ہے، پیچھے بھی دیکھنا ہے. اب اسے کوئی اس کے علاوہ کوئی اور کام کر سکتا ہے؟ ہاں. تو جب اس دنیا کی گاڑی میں بیٹھ کر ہم اسی کو چلاتے رہیں گے تو ہمارے آمنے سامنے آگے پیچھے ہمارا محور و مقصد صرف دنیا ہی ہوگی. پھر ہم کسی اور چیز کے اندر اپنا تصور گھما نہیں سکتے. جب اس چیز سے ہٹیں گے، اپنے آپ کو ایک سائیڈ میں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا دھیان کریں گے تو ہمیں اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں کتابوں سے اور وہ بھئی یہ کتابیں اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سمجھاتے ہیں. اب کوئی آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہو جائے اور باپ کو گالیاں دے رہا ہے تو لوگ اسے کیا کہیں گے کہ اپنے باپ کو سمجھو، یا کہیں گے کہ اپنے باپ کو پہچانو. لوگ کہیں گے اپنے باپ کو پہچانو، نسبت تمہاری موجود ہے، تم پہچانو. یہ نہیں کہیں گے کہ باپ کو سمجھو، کہیں گے باپ کو پہچانو. ہماری نسبت جب ہم عالم ارواح سے، رب العالمین سے، الستو بربکم قالوا بلا، اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اب وہ نسبت قائم ہے. اب ہم اللہ کو یہاں سمجھنا نہیں ہے کہ ہم اللہ کو سمجھیں کہ اللہ کیا ہے. ہاں، اور سارے کہتے ہیں اللہ کو سمجھو. بھئی اللہ کو پہچانو کہ اللہ کیا ہے. اب جو اتنا قریب میرے بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کو کیا سمجھوں گا اس کو جو غائب ہوتا ہے. ہاں، یہ تو میرے قریب ہے. اب قریب والے کو میں سمجھوں گا نہیں، قریب والے کو پہچانوں گا کہ یہ کون ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتے میں تو تمہیں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. اور پھر اللہ کو پہچانے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی. ہمارا رب ہم سے زیادہ قریب ہے تو کیا ہم اس سے سرگوشی کریں، یا دور ہے تو پھر ہمیں پکاریں، کیا کریں؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں
اے میرے محبوب، میرے بندے، میرے ساتھ نسبت رکھنے والے جب آپ سے پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دے کہ میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت تا اذا دان، کوئی وقت نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی زبان نہیں، جیسے بھی، جب بھی، جس وقت بھی مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو قبول کرنے والا ہوں، اس میں کوئی شرط نہیں۔ اللہ اتنا قریب ہے، تو اتنی قریب ذات کو ہم نے بھلا دیا ہے، اب اس کو سمجھنا نہیں ہے، اب اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ اللہ کے نبی اس پہچان کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے دماغوں کو روشن خیال مت کرو کہ تم سمجھو ہم روشن خیال بن جائیں گے۔ ہاں، یہ پڑھ پڑھ کے تمہارے دماغ خراب ہو جائیں گے اور تم پاگل خانے میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ اتنا مت پڑھو، بلکہ اپنے دل کے دروازے سے داخل ہو جاؤ اور اللہ کو سمجھو، اللہ کے اس ربوبیت اور اللہ کے میدان کی، الوہیت کے میدان کی وسعتوں میں آ جاؤ، اور اپنے دل کے وسعتوں میں اپنے رب کو سماؤ اور اپنے رب کو پہچانو، اور اللہ کی ذات سے قرب اور تعلق پیدا کرو، اللہ کی ذات سے محبت پیدا کرو۔ اور جب اللہ سے محبت پیدا ہوگی پھر تمہیں دنیا کے کتنے بھی طوفان آ جائیں، تمہیں کوئی طوفان تمہیں مٹا نہیں سکتا، کوئی بھی ہوائیں تمہارے مخالف نہیں ہو سکتی۔ یہ مخالفت صرف اس لیے ہے کہ تم اپنے رب سے دور ہو۔ افلاطون کو جب بتلایا گیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہاں ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم تو بڑے بڑے حکیم ہو لیکن وہ نبوت کی دعویٰ کرتا ہے، تو افلاطون نے کہا کہ میں اس کا امتحان لوں گا، پتہ چلے کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو افلاطون نے کہا کہ میرا سوال کا جواب دے گا تو پھر یہ میں مانوں گا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ افلاطون نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر یہ ساتوں زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ سب کے سب تیر بن جائیں، تیر، اور چلانے والا اللہ ہو تو اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ کس نے پوچھا؟ افلاطون نے۔ کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ ساری کائنات، زمین و آسمان سب کچھ تیر بن جائے اور چلانے والا اللہ ہو، اب اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، آدمی بچ سکتا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہا کہ تیر چلانے والے کے قریب میں کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے اوپر تیر کوئی اثر نہیں کرے۔ نبوت نے ہمیں یہی بتلایا کہ دنیا کے کوئی تیر، کوئی ہوائیں، کوئی طوفان تمہارے اوپر اثر نہیں کریں گے اگر تم اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کو اپنے ساتھ لے لو۔ ہاں، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے سامنے ہے اور اللہ تمہارے قریب ہے۔ بندے کو اپنے ساتھ، اللہ کو ساتھ لے کر چلے۔ اور یہ بیچارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو نئے نئے عاملین ہوتے ہیں نا، عمل کرنے والے، یہ کہتے ہیں کہ کوئی تسخیر کا عمل بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ تسخیر کا عمل بتاؤ، کہ لوگ میرے مسخر ہو جائے، میں جو بات کہوں اس کو مانے اور لوگ میرے قریب آ جائیں، میرے مخالف نہ ہو۔ یہ ہاں، تو بھئی تسخیر کیا ہے؟ ہاں، اب آپ بتاؤ، یہ سارے بیچارے انسان ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ آزاد گھوم رہے ہیں۔ تسخیر، سب سے بڑی تسخیر یہ ہے کہ اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چلو، یہ تسخیر ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ نبیوں کے ساتھ تھا، اللہ حضور کے ساتھ تھا، اور اللہ صحابہ کے ساتھ تھا، ولیوں کے ساتھ ہے، جب اللہ کا ساتھ ہو تو انسان کو کون سی ہوا مخالف ہو سکتی ہے جب وہ رب العالمین کے ساتھ ہو۔ تسخیر یہی ہے سب سے بڑی کہ خالق کائنات کو اپنے ساتھ لے کر چلو۔ یہ بیچارے انسان جو خود محتاج ہیں، ان کو مسخر کر کے تجھے کیا ملے گا؟ کسی بڑے آدمی کو، وزیر کو، منسٹر کو، پرائم منسٹر کو تسخیر کر کے اپنے قریب کر کے تجھے کیا ملے گی؟ دنیا ملے گی، نفع ملے گا، کیا ملے گا؟ یہ خود خاک ہیں، ان سے تمہیں کیا نفع ملے گا؟ ہاں، یہ خود فرعونیت والے ہیں، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تسخیر یہ ہے کہ اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چلو، یہ نبی نے ہمیں بتایا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کا نسخہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا
کثیرا وسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ عقل والوں کے پروگرام چھوڑ کر دل کے میدان میں آ جاؤ، اور دل کے دروازے کا تالا جو ہے، دل کے دروازے کا جو تالا ہے اس کی چابی ذکر اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول دے اپنے ذکر سے۔ اس کا تالا صرف ذکر سے کھلتا ہے اور کسی چیز سے نہیں کھلتا۔ اللہ کا ذکر کرو، اور نماز پڑھنے کے بھی اوقات ہیں، اور روزے کے بھی وقت ہے، زکوٰۃ کے لیے شرطیں ہیں، حج کا بھی وقت اور شرطیں ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، میرا ذکر سب سے زیادہ کرو صبح و شام۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ فرماتے عقل والے وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے مجھے یاد کرتے ہیں، میرا دھیان رکھتے ہیں۔ اللہ کا دھیان ہر وقت رکھنا ہے، اور اللہ کی یاد اپنے دل میں بسانی ہے۔ جب اللہ کی یاد دل میں آئے گی اور ذکر دل میں اترے گا تو دل کا دروازہ کھلے گا، ان وسعتوں میں اپنے رب کو پاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مومن کو اپنی صفات عطا فرمائے گا، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق پر ہو۔ ہاں، تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلق عظیم کی معنی اے اخلاق اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنی صفات اور اپنے اخلاق عطا فرمائے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ تعالیٰ، تم بھی اللہ کے اخلاقوں کے اندر ڈھل جاؤ، اور تم بھی اللہ کے اخلاق کے مظہر بن جاؤ، تمہارے اندر بھی اللہ کی صفتیں آ جائیں، تو یہ ہے بندگی۔ جب دل کا دروازہ کھلے گا، اللہ کا قرب اور محبت نصیب ہوگی، پھر تمہیں رزق معاش کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں، جب تم کہتے ہو نا کہ میں کماتا ہوں اور میں کھاتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کوشش کرو، لیکن پرندوں کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ ہم کماتے کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے صبح کو نکلتے ہیں، تو حضور نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ ربکم حق توکلہ لتاکلن کما یاکل الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اپنے رب پر ایسے توکل کرو جو اس کے توکل کا حق ہوتا ہے، تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو اللہ کھلاتا ہے۔ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تمہیں بھی ایسے رزق دے گا، سبب تھوڑا اختیار کرو گے اللہ بہت کچھ دے گا، اور پھر جو مقدر میں ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اللہ سے مانگو سب کچھ، اور جو ملے اس پہ راضی رہنا ہے۔ اللہ کو یہ کہو کہ اللہ مجھے پورا آٹے کا پہاڑ دے دو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، مانگو اتنا زیادہ کہ پہاڑ پورا آٹے کا مل جائے، لیکن اگر مل جائے بوری تو اس پہ راضی ہو جاؤ، 1 کلو مل جائے تو اس پہ راضی ہو جاؤ۔ ہاں، مانگو زیادہ اور جب مل جائے تو تھوڑے پہ راضی ہو جائے، یہ ہے مومن کی زندگی۔ اور حضور نے فرمایا کہ ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اگر تمہیں سب سے زیادہ مالدار بننا ہے، تونگر بننا ہے، دولت بننا ہے، دولت مند بننا ہے، تو سب سے بڑا دولت مند بننے کا نسخہ یہی ہے جو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا تقسیم پہ اس پہ راضی ہو جاؤ، سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ لیکن اگر کسی کے پاس پوری حکومت کے خزانے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ اب یہ 5000 ایکڑ میرے بیٹے کو دے دو، میری بیٹی کو دے دو، یہ تو اب بتاؤ یہ فقیر ہے یا دولت مند ہے؟ یہ فقیر ہے، جو اب بھی مانگ رہا ہے بیچارہ، اب بھی مانگ رہا ہے وہ فقیر ہے۔ اور جس کے پاس صبح شام کا کھانا ہے اور مانگنا بند کر دے تو حضور نے فرمایا یہ سب سے بڑا تونگر ہے، سب سے بڑا دولت مند ہے۔ دولت مند بننے کا نسخہ وہی ہے جو اللہ کے نبی نے سمجھایا۔ ہاں، دل کے مقام پر آ جائیں، نبیوں کی دعوت کو قبول کریں، اور یہ سمجھیں کہ جب تک ہم اللہ کے احکام پر چل کر
انبیاء کے معاشرے اور انبیاء کے طریقے پر اور دل کے میدان اور دل کی وسعتوں میں اللہ کی محبت قائم کر کے ایمان کی حکومت کی طرف نہیں آتے، ہم دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، نہ انفرادی نہ اجتماعی، کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور یہ خام خیالی ہے کہ دنیا کے پروگرام پر چل کر ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم ایسے کامیاب ہوں گے کہ صبح ہمیں کوئی بھیک دے گا اور شام کو اسٹیج پر چڑھ کے اس کی تعریفیں کریں گے، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں خیرات دی، یہ تعریفیں کریں گے بس۔ اور ہم اس نہج پر پہنچ جائیں گے کہ لنڈے کے مال سے ہمارا گزارا ہوگا، ہم اس نہج پر پہنچ جائیں گے۔ یہ تو قوم ترقی نہیں کرتی جو دوسروں کے کپڑوں اور دوسروں کے مال پر گزارا کرتی ہے۔ یہ مومن کیا تھا؟ یہ مومن وہ تھا جس کا اپنے رب پر اتنا اعتماد تھا کہ جب انہیں دریاؤں کو عبور کیا، اب تاریخ پڑھو، دریائے فرات کو جب صحابہ نے عبور کیا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت ہے، جب دریائے فرات کو عبور کر رہے ہیں تو کسی نے کہا جی یہ گھوڑے ہیں اور آگے دریا ہے، اور اس طرف جو ہے وہ فارس والے کھڑے تھے، اب بتاؤ کیا حال ہوگا؟ ہاں، تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو اور گھوڑے کو اندر بسم اللہ کر کے داخل کر دو اللہ کے حکم پر۔ صحابہ نے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور نعرہ تکبیر لگایا اور گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور اندر چل دیے۔ دریا نے بال بیکا نہیں کیا، گھوڑے کے پاؤں وہ بھی نہیں بھیگے، بلکہ راستے میں ایک دوسرے سے مزاح کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کسی کا چابک کرا، وہ نیچے اترا اور اٹھایا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوا۔ وہ سامنے جو فارس والے کھڑے تھے انہوں نے کہا دیوانہ میں عام، انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کون سے پاگلوں کی جماعت آ رہی ہے، بھاگو بھائی، یہ کون سی جماعت ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو وہ تو بھاگ گئے۔ یہ دیوانے تھے، لیکن کس کے دیوانے تھے؟ اللہ کے دیوانے تھے، حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے تھے، شمع رسالت کے پروانے تھے۔ یہ دیوانے اور پروانے جن کو دنیا مجنوں کہتی ہے ان کا حال یہ ہے، اور یہ عقل کے مست اور عقل کے نشے میں چور جو کہتے ہیں کہ یہ سارے بیچارے، یہ جو تپاہیوں پر پڑھنے والے یہ سارے پاگل ہیں اور ہم بڑے عقل والے ہیں، ہاں، جو تانا دیتے ہیں کہ تم چندے پر مدرسے چلاتے ہو۔ تو آج تو حکومتوں کو چندے پر چلنے کا تجربہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو چندوں پہ چل رہی ہے، بھائی یہ اللہ تمہیں دکھا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ مدرسے تو اللہ کے غیب خزانوں سے چلتے ہیں، ہاں، لیکن تم تو کسی ایک کے ادارے پر چل رہے ہو۔ سمجھ لو، میں آپ کو وثوق اور یقین سے کہتا ہوں کہ جب تک ایمان کے جھنڈے کے تحت اللہ کی رسی کے نیچے کو مضبوط نہیں تھامیں گے، اللہ کے قرآن و سنت کو نہیں تھامیں گے، تو ہم دنیا سے بھیک مانگتے رہیں گے، ہم تہذیب کی بھیک مانگتے ہیں، اور ہم اپنے بھوک کو اور افلاس کو مٹانے کے لیے بھیک مانگتے ہیں، تو ہم بھکاری ہو جائیں گے۔ لیکن خودداری تب آئے گی جب ایک اللہ کی ذات پر یقین کریں گے۔ موحد تو وہ ہوتا ہے، خودداری تو وہ ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیشکشیں ہوئیں تو حضور نے کیا فرمایا؟ جب اپنے چچا ابو طالب نے کہا بیٹے اب یہ بہت تنگ کر رہے ہیں کہ کچھ لے لو، شادی جو کچھ چاہتے ہو، دولت مال لے لو اور چھوڑ دو، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میرا پروگرام جو ہے اللہ کی عظمت اور توحید کو دنیا میں عام کرنا اور اس کلمے کو دنیا میں عام کرنا۔ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھو اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھو تو میں ان سے صلح نہیں کر سکتا، اپنے کاز پر کوئی صلح نہیں ہے۔ یہ تھا حضور کا پیغام۔ موحد کے قدموں کے اندر اگر سونا بچھا دو تو بھی اس میں فرق نہیں آتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی سچی محبت اور اپنی عظمت نصیب عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا اغفر لنا ثبت اقدامنا لا الہ الا انت
ہاں اچھا اچھا کوئی صاحب بیماروں کے لیے دعا فرما اللہ ان سے جن ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرمائے بیماری شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ ان کو صحت تام عطا فرمائے اور ان کی حاجت روائی مشکل کشائی فرمائے اللہ ان کی اصلاح حال فرمائے رزق میں کشادگی عطا فرمائے قرضوں کو دور فرمائے مشکلات حل فرمائے بلائیں نصیب عطا فرمائے اللہ ان فتن سے شرور سے آفات و بلیہ سے حفاظ فرمائے نسل برضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار اللہم اشف جمیع مرضانا واقض حوائجنا واختم بالصالحات اعمالنا بجاہ صلی اللہ تعالی علی خیر ومولانا محمد وعلی آلہ برحمتک یا رحمت